تو ان کا خون حلال ہے۔ اس کے زمانہ میں جو لوگ قید کی حالت میں کسی عدالتی فیصلے کے بغیر قتل کیے گئے، صرف ان کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے۔ جب وہ مرا ہے تو اس کے قید خانوں میں 80,000 بے قصور انسان کسی مقدمے اور کسی عدالتی فیصلے کے بغیر لڑ رہے تھے۔ خلافت و ملکوتیت، صفحہ نمبر 186۔ یہ شمر، یزید، مروان ابن زیاد، خولی، حرملہ، حسین، عمر بن سعد امت وسطی ہوں گے۔ کیا سورہ منافقون کے مصدقات امت وسطی ہیں؟ کیا رسول خدا کو میدان میں چھوڑ کر بھاگنے والے امت وسطی ہیں؟ آج کے مسلمان تو صرف اور صرف اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ بس جس نے رسول خدا کی زیارت کر لی وہ امت وسطی بن گیا۔ تصدق شرازی نے 1 ربائی میں گلوں کی صحبت میں رہنے والے خانوں کی حقیقت کو کتنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ کہا خاروں نے گل سے حق کے خدمت اس کو کہتے ہیں، کہا خاروں نے گل سے حق کے خدمت اس کو کہتے ہیں، غلامی میں ہیں صفے بستہ حفاظت اس کو کہتے ہیں، چلی آندھی تو منہ کانٹوں نے زخمی کر دیا گل کا، چمن میں ساتھ رہ کر بھی عداوت اس کو کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہ گنتی کے لحاظ سے اور نہ عمل کے لحاظ سے یہ امت ہے امت وسطی۔ تو پھر کون لوگ ہیں جو امت وسطی ہیں؟ اب قدر وضاحت کرتا ہوں، سنو وسط کا ترجمہ۔ درمیان ایک طرف جناب محمد مصطفیٰ، دوسری طرف باقی تمام مخلوق خدا، درمیان میں امت وسطی ہوگی، یعنی نہ محمد مصطفیٰ کی طرح اور نہ باقی مخلوق کی مانند، بلکہ درمیان میں یعنی ہے تو امت مگر معصوم، امت ہم گناہگار، پاک و طاہر۔ اس مقصد میں سہل طریقے سے عرض کرتی ہوں، مثلا شجاعت کو ہی لہجہ کہ اس کے ایک طرف بزدلی ہے، دوسری طرف تہوار یعنی زیادتی، درمیان میں شجاعت ہے۔ تو سنو، ہر جگہ لڑنے والا شجاع نہیں ہوتا، جہاں لڑنے کا مقام نہ ہو وہاں لڑنے والے کو کہتے ہیں تہوار یعنی زیادتی، جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اور جہاں لڑنے کا مقام ہو وہاں سے بھاگ جانے کو کہتے ہیں بزدلی۔ حقیقی شجاع وہ ہے کہ لڑنے کا مقام ہو تو موت کی موت نظر آئے، جہاں سے بڑے بڑے جوان جی چرا رہے ہوں وہاں سے مسکرا کر لڑتا ہوا کائنات کو دکھائی دے، اور اگر صبر کرنے کا مقام ہو تو چاہے فدق چھن جائے، دروازے پر آگ آ جائے تو بطول جیسی بیوی پہلو پر ہاتھ رکھ کر دربار سے خالی پلٹ آئے، خاموشی دیکھ کر حمد خدا کرتا ہوا نظر آئے۔ اس صحابہ نواز ملا فرمایا کرتے ہیں کہ شیعوں کا علی اتنا کمزور ہے کہ اس کے سامنے فدق چھن گیا، اس کی بیوی دربار سے خالی واپس آ گئی، اس کے گواہ جھٹلائے گئے، دروازے پر آگ لگانے کی دھمکی دی گئی، اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، مگر وہ بے بس و مجبور رہا۔ ہمارے علی قاتل حارث مرحب و انتر عمر بن عبدود ہے۔ ملا کے اس دعوے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ حضرت علی کو بزدل مانتے ہیں۔ کیوں مسلمانوں تم اپنے وعظوں میں بیان نہیں کرتے کہ ایک عورت نے جناب رسول خدا پر کیچڑ ڈالا، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، ایک آدمی نے آپ کے گلے پر کپڑا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹا، مگر آپ نے درگزر کی نماز کی حالت میں حضور پر نور پر کیچڑ پھینکا گیا اور فاطمہ زہرا نے آ کر ہٹایا۔ لوگوں
رسول خدا کو گالیاں دیا کرتے تھے اور آپ خاموش رہتے تھے، حتیٰ کہ کتاب تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 پر یہاں تک تحریر کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی زید میں لعنہ اسلام لانے سے پہلے آپ کے پاس کچھ قرضے کا تقاضا کرنے آیا اور بہت کچھ بک چپ کر کہنے لگا کہ تم اولاد عبد المطلب بڑے ہی ناہندہ ہو اور وہ وعدہ خلاف ہو۔ اس کی اس بد اخلاقی پر حضرت مسکراتے ہی رہے، مگر عمر نے اسے جھڑک کر ایسی بےہودگی سے روکنا چاہا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تو نے ہم دونوں سے وہ طرز عمل اختیار نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں بھائی، اگر ہر مقام پر لڑنے والا شجاع ہے تو اس واقعہ سے رسول خدا کیا ثابت ہوئے؟ تو پھر تو بقول ملا لوگوں کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ